بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ تعالی، حمد یہ مصدر ہے حمد یحمد حمدن، باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ حمد اللہ، یہ حمد مصدر اپنے مفعول بہ کی جانب مضاف ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ تعالی کی تعریف، ٹھیک۔ اب معنی ہوگا، آگے شعر کچھ اشعار ذکر کیے ہیں اللہ کی حمد میں صاحب کتاب نے۔ فرمایا لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر۔ لکا، تیرے لیے، لا لیے کا تیرے، لکا تیرے لیے، الحمد حمد ہے، تو لکا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور الحمد یہ مبتدا مؤخر ہے اور مصدر ہے، اور حمدن یہ الحمد کا مفعول مطلق ہے۔ حمدن نستلذ به، به میں جو ہا ضمیر ہے وہ حمدن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ استلذ یستلذ استلذاذ، باب استفعال سے اس کا معنی ہوتا ہے مزے لینا، لذت حاصل کرنا۔ ذکرن، ذکرن کا معنی یاد، یہ مفعول بھی ہے، نستلذ بھی ذکرن، نستلذ فعل کا ہے نا، اور معنی ہوگا لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا، تیرے لیے حمد ہے، ایسی حمد جس کے ذریعے سے یاد کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، یاد کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، تیرا ذکر کرنے میں ہمیں لطف آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ وَإِن كُنْتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا، وَإِن كُنْتُ اگرچہ میں، لا احصی، احصا یحصی احصا، باب افعال سے صیغہ فعل مضارع، صیغہ متکلم۔ وَإِن كُنْتُ لَا أُحْصِي، اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، لا احصی میں شمار نہیں کر سکتا، ثناءً ثنا اور تعریف، ولا شکرا اور نہ ہی شکر، معنی ہوگا ان كنت لا احصی ثناء ولا شکرا، اگرچہ میں تیری حمد و ستائش اور تیرا شکر احاطے میں نہیں لا سکتا۔ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ایسی حمد جس کے ذریعے سے ہمیں یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وَإِن كُنْتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا، اگرچہ میں ثنا اور تعریف اور شکر شمار نہیں کر سکتا، احاطے میں اس کو نہیں لا سکتا۔ لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر، لک الحمد تیرے لیے حمد ہے، تعریف ہے، حمدن ایسی حمد، طیبا جو عمدہ ہو، یملأ السماء ملأ یملأ ملأ، باب فتحہ سے اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ یملأ السماء فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ، السماء کا معنی ہوتا ہے آسمان، یملأ السماء جو آسمان کو بھر دے۔ لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، ایسی پاکیزہ حمد جو آسمانوں کو بھر دے۔ کہنے کا مقصد یہ بہت زیادہ تیرے لیے حمد ہے، یعنی آسمان کے برابر تیرے لیے حمد ہے۔ وَأَقْطَارَهَا، اس کا اقطارہا کا عطف ہے سما پر، یملأ السماء وَأَقْطَارَهَا، جو آسمانوں کو بھر دے اور آسمانوں کے اطراف اور جوانب کو بھر دے۔ اقطار یا قطرن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ اقطار السماء آسمان کے کنارے، یعنی ہر چہار جانب۔ یملأ السماء وَأَقْطَارَهَا، اقطارہا کی ہا ضمیر کا مرجع سما، تیرے لیے ایسی پاکیزہ حمد ہے جو آسمانوں کو بھر دے، آسمانوں کے چاروں طرفوں کو بھر دے، والارض زمین کو بھر دے، والبر والبحر
اور خشکی کو بھی بھر دے، والبحر اور تری کو بھی بھر دے۔ بر کا معنی خشکی، بحر کا معنی دریا اور تری، بر و بحر بولتے ہیں نا۔ بحر کا معنی سمندر بھی، جمع بحار، ٹھیک۔ ارض زمین۔ لک الحمد مقرونا بالشکر دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ لک الحمد، تیرے لیے حمد ہے، ستائش ہے۔ یہ حمد سے حال واقع ہے مقروناً، اس حال میں کہ وہ حمد مقرون ہو، ملی ہوئی ہو، بے شکر کا دائمہ، ہمیشہ تیرے شکر سے۔ یعنی حمد تو وہ ہوتی ہے بیٹا جو نعمت کے بدلے میں بھی ہوتی ہے، بغیر نعمت کے بھی ہوتی ہے، اور شکر وہ ہوتا ہے جو کہ نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی، اس کے بدلے میں جو ہم اس کی تعریف کریں وہ اس کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ لک الحمد مقرونا بشکر کا دائمہ، تیرے لیے حمد ہے اس حال میں کہ وہ حمد مقرون ہے، ملی ہوئی ہے ہمیشہ تیرے شکر سے۔ لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری، تیرے لیے تعریف ہے اولا میں، تیرے لیے تعریف ہے اخری میں۔ اولا سے مراد دنیا اور اخری سے مراد آخرت۔ تیرے لیے دنیا میں بھی تعریف ہے، تیرے لیے آخرت میں بھی تعریف ہے۔ ملازمت الصلاۃ، ملازمت، لازم یلازم ملازمتا، باب مفاعلت سے، اس کا معنی ہوتا ہے لازم پکڑ لینا۔ ملازمت الصلاۃ، نماز کی ملازمت، ملازمت کا مطلب پائیداری، مداومت، پابندی۔ ملازمت الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کے بارے میں کچھ ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اس کا تعلق بھی اللہ کے تقوی سے ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ذکر ابو بکر الصلاۃ یوما، حضرت ابو بکر نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا۔ ذکر یذکر ذکرن، اس کا معنی ذکر کرنا، یاد کرنا۔ الصلاۃ یہ مفعول بھی ہے، یومن یہ مفعول فی ہے، اور ابو بکر یہ ذکر کا فاعل ہے۔ ذکر ابو بکر الصلاۃ یومن، حضرت ابو بکر نے ایک دن نماز کا ذکر کیا۔ فقال، تو فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات من النار۔ من اسم موصول ہے، اور یہ اسم موصول حافظ علیہا، من حافظ علیہا، حافظ علیہا یہ پورا جملہ ملا کر اس کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر مبتدا ہے۔ کانت لہو نورا و برہانا و نجات من النار، یہ پورا جملہ ملا کر اس کی خبر ہے۔ اب معنی ہوگا من حافظ علیہ، حافظ یحافظ محافظتا، باب مفاعلت سے اس کا معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا، مداومت کرنا، پائیداری کرنا، پابندی کرنا۔ نور کا معنی روشنی، برہان کا معنی دلیل، نجات من النار، نجات کا معنی نجات، رستگاری۔ من حافظ علیہا، جس نے نماز کی پابندی کی، کانت لہو نورن، کانت کی ضمیر کا مرجع الصلاۃ، تو کانت میں جو ہیا ضمیر ہے وہ الصلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے نا۔ یہ کانت لہو نورن، نورن یہ کانت کی خبر ہے، اور لہو یہ بھی اس کی خبر ہے۔ کانت لہو نورن و برہانن و نجات من النار، جیسے نورن خبر ہے اسی پر عطف ہو کر برہانن، اور اسی پر عطف ہے نجاتن کا۔ معنی ہوگا من حافظ علیہا، جس نے نماز کی پابندی کی، کانت لہو نورا و برہانا و نجات من النار، تو وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، حجت اور دلیل ہوگی، اور جہنم سے نجات اور رستگاری ہوگی۔ وَكَتَبَ عمر إِلَى عُمَّالِهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف لکھا، خط لکھا، گورنروں کی طرف، دھیان رکھیے، گورنروں کی طرف کیا خط لکھا؟ یہ عمال یہ عامل کی جمع ہے۔ عامل کا معنی مزدور بھی ہوتا ہے، عامل کا معنی کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، عامل کا معنی گورنر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنروں کی طرف جو خط لکھا
اس کی اہمیت سمجھیے اور اس کا مطلب سمجھیے، کتنی اہم بات فرما رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کاش کام کروانے والے لوگوں کے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف خط لکھا۔ کتب یکتب، لکھنا۔ کیا لکھا خط میں؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ اہم اس میں تفضیل، اس کا معنی سب سے اہم۔ ان اہم امورکم، تمہارے کاموں میں، امور یا امر کی جمع، تمہارے کاموں میں سب سے اہم تر کام عندی، میرے نزدیک، الصلاۃ، یہ الصلاۃ انا کی خبر ہے، نماز ہے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب نے تمام گورنروں کی طرف خط لکھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، کام کاج بہت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود، ان کی ذمہ داریوں کے باوجود یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ لوگ نماز چھوڑ بیٹھیں، تو اس لیے خط لکھا۔ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم تر میرے نزدیک نماز ہے۔ من حفظہا وحافظ علیہا، جس نے نماز کی نگہداشت کی، وحافظ علیہا، اور اس کی پابندی کی، حفظ دینہ، تو اس نے اپنی دین کی محافظت کی، اس نے اپنی دین کی محافظت کی۔ ومن ضیعہا فہو لما سواہ اضیع، فرمایا اور جس شخص نے ضیع، یضیع تضیع باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، چھوڑ دینا۔ ومن ضیعہا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اور ضائع کیا، فہو لما سواہ اضیع، تو وہ نماز کے ما سوا دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اضیع یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ ضائع کرنے والا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو سب سے اہم تر چیز جو ہے وہ نماز ہے، لہذا اگر کسی شخص نے نماز کی پابندی کی، اس نے اپنی دین کی محافظت کی، اور اگر کسی نے نماز کو چھوڑا، نماز کو ترک کیا، اس کو برباد کیا، تو جو اہم تر چیز ہے اس کو جب وہ چھوڑ سکتا ہے، تو پھر جو اہم تر چیزیں، دنیاوی چیزیں جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، جو اہم تر چیز ہے جب اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو جو نماز کے علاوہ دوسری چیز ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آدمی ان کو اور زیادہ چھوڑنے والا ہوگا، برباد کرنے والا ہوگا۔ تو جس کے نظروں میں نماز جو کہ اہم العبادات ہے اس کی اہمیت نہ ہو، تو دوسرے کاموں کی کیا اہمیت ہوگی، وہ اس کو اور خراب کرنے والا ہوگا۔ کاش یہ نظریہ آج کے حکمرانوں میں بھی پیدا ہو جائے تو لوگ نماز نہ چھوڑیں۔ آج کے حکمرانوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آدمی کام کرے چاہے نماز چھوڑتا رہے، لیکن ان کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سب سے اہم چیز نماز ہے تو جب اس کو چھوڑ سکتا ہے تو میری نظر جیسی ہی بہکے گی تو یہ دوسرے کاموں کو بھی چھوڑ دے گا۔ ذکر الآخرہ، آخرت کا ذکر، آخرت کی یاد، ذکر کا معنی یاد۔ انہ تعالی خلق الانسان من نوعین، من شخص و روح، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان، خلق یخلق، پیدا کرنا، خلق الانسان، خلق واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا صیغہ، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ خلقہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف، اس میں جلالت اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انہ تعالی خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا کن چیزوں سے؟ من نوعین، دو قسموں سے، من شخص و روح، جسم سے اور روح سے۔ یعنی انسان کو پیدا فرمایا تو اس کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے انسان کو بنایا، ٹھیک۔ وجعل الجسد منزلا للروح، اور جسم کو روح کی قرار گاہ بنایا، منزل ٹھہرنے کی جگہ، جسم کو روح کی ٹھہرنے کی جگہ بنایا، ہے نا؟ ہماری روح ہمارے جسموں میں ہی تو ٹھہری ہوئی ہے۔ کیوں یہ جسموں کو روح کی قرار گاہ کیوں بنایا؟ لتأخذ زیادہ آخرتها من هذا العالم، تاکہ جسم کے ذریعے سے یہ روح آخرت کا توشہ اس عالم سے لے لے۔
کیونکہ جسم کے ذریعے سے انسان اچھے کام کرے گا۔ تاخذہ کی ضمیر کا مرجع روح، تاکہ وہ روح زیادہ آخرتہا اپنے آخرت کا توشہ لے لے، من ھذا العالم اس دنیا سے۔ وجعل لكل روح مدۃ مقدرۃ، جعل کا مفعول ہے مدۃ مقدرہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے لیے ایک متعین مدت رکھی ہے۔ تکون فی الجسد، جسد کا معنی جسم جمع اجساد، جو روح جسم کے اندر رہتی ہے، وآخر تلک المدہ، اور اس جو مدت مقرر کی ہے اس مدت کا آخر ہوا اجل و تلک الروح، وہ اس روح کی مرنے کا وقت ہے۔ اجل کہتے ہیں مرنے کے وقت کو، وہ ہوا اجل و تلک الروح، وہ اس روح کے مرنے کا وقت ہے۔ من غیر زیادت ولا نقصان، بغیر کسی کمی بیشی کے، یعنی جب روح کا آخری مدت آتی ہے اور تو اسی مدت کا نام، اسی مدت میں روح کے ختم ہونے کا نام موت ہے۔ تو اجل کا مطلب مدت مقررہ، ہوا اجل و تلک الروح، وہ اس روح کی اجل ہے، مدت مقررہ ہے موت کے لیے، من غیر زیادت ولا نقصان، بغیر کسی کمی بیشی کے، زیادتی اور نقصان کمی، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ یعنی موت کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کی جب مدتیں زندگی پوری جب ہو جاتی ہے تو پھر اجل آ جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ قرآن نے فرمایا، تو پھر وہ ایک لمحہ نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے، قرآن نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں نہ ہی ایک لمحہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ، تو جب موت کا مقرر وقت آ جائے، فُرِّقَ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ، تو روح اور جسم کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے، یا فرقہ پڑھو تو اللہ رب العزت روح اور جسم کے درمیان فرق کر دیتا ہے، تفریق کر دیتا ہے، دونوں کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها۔ لا دارا، لا نفی جنس، دارا اس کا اسم ہے، دار کا معنی گھر جمع دور، للمرء، المرء کا معنی انسان، للمرء انسان کے لیے، بعد الموت موت کے بعد، یسکنها سکنا، یسکنو کا معنی رہنا، اسی سے فعل مضارع یسکنها، ہا ضمیر کا مرجع دار، معنی ہوگا لا دار للمرء بعد الموت، موت کے بعد انسان کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، یسکنها، جس گھر میں وہ رہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں وہ رہے، الا التی، سوائے اس گھر کے، ہوا قبل الموت بانیہا، بنا یبنی بناءً، اس کا معنی تعمیر کرنا، بانی اس میں فاعل ہے نا، بنانے والا، قبل الموت موت سے پہلے، الا التی، سوائے اس گھر کے، ہوا قبل الموت بانیہا، اس آدمی نے موت سے پہلے جس گھر کو بنایا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قرار گاہ کوئی نہیں ہے سوائے وہ قرار گاہ جو اس نے مرنے سے پہلے بنا لی ہے، یعنی بنانے سے مراد یہ ہے وہ اعمال صالحہ اس کی راحت اور سکون کا سبب بنیں گے، اور وہی اچھے گھر اور جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے جو اس نے مرنے سے پہلے کیے ہیں۔ قال الآخر، دوسرے ایک شاعر نے کہا، وما من کاتب الا سیفنا ویبقى الدہر ما کتبت یداہ، الدہر مفعول بھی، وہ مفعول فی، معنی ہوگا ما من کاتب، کتب یکتب لکھنا، کاتب لکھنے والا اس میں فاعل، ما من کاتب، من جو ہے یہ تاکید نفی کے لیے زائد ہے، ما من کاتب، کوئی کاتب نہیں، الا سیفنا، فنا، فن یا یفنا باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، الا سیفنا، مگر یہ کہ وہ عن قریب فنا ہو جائے گا، کوئی لکھنے والا نہیں مگر یہ کہ وہ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ،
اور زمانے بھر باقی رہتا ہے. بقیہ یبقا باقی رہنا. الدہر یہ مفعول فی زمانہ. ما کتبت یداہ یہ ما اسم موصول ہے، کتبت فعل ہے، یداہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل ہے. فعل فاعل سے مل کر صلہ ہے موصول کا، موصول صلہ سے مل کر یبقا فعل کا فاعل ہے. معنی ہوگا وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ، اور زمانے بھر باقی رہتا ہے وہ جو اس کے ہاتھوں نے لکھا. ہاتھوں نے لکھا اس سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں نے یہاں کتبت کے بجائے کسبت بھی پڑھ دیا. ما کسبت یدا جو اس کے ہاتھوں نے کمایا. مراد اس سے یہ ہے جو اس کے ہاتھوں نے اچھا لکھا، اچھا کمایا، اچھے کام کیے. تو اچھے کام کرنا گویا کہ آخرت کے لیے جنت کو لکھنا ہے، اس لیے ما کتبت یداہ کہا. یدن ہاتھ، اسی کی تسنیہ یدان، اور اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ گر جاتا ہے تو یدان ہو تھا، لیکن اضافت ہوئی ضمیر کی جانب تو اس لیے نون گر گیا، یدا ہو رہ گیا. ما من کاتب الا سیفنا، کوئی لکھنے والا نہیں مگر یہ کہ وہ فنا ہو جائے گا عن قریب. وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ، اور زمانے بھر وہ باقی رہے گا جو اس کے ہاتھوں نے لکھا. فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ إِن تَرَاهُ. فَلَا تَكْتُبْ، تو تو مت لکھ، یہ فعل نہیں ہے. لا تکتب، تو مت لکھ. بِكَفِّكَ، اپنی ہتھیلی سے، اپنے ہاتھ سے. کفن ہتھیلی. غیر شیئن، یہ غیر شیئن یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کے لا تکتب کا مفعول بھی ہے. غیر شیئن یہ پہلے شیئن موصوف ہے، پھر یسر کا جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ اس کی صفت ہے. معنی ہوگا فلا تکتب بکفک غیر شیئن، تو اپنے ہاتھ سے مت لکھ، اپنے ہتھیلی سے مت لکھ اس چیز کے علاوہ کچھ، سوائے اس چیز کے کچھ مت لکھ. کون سی چیز کے سوا؟ یسرک فی القیامۃ ان تراہ، اگر تو اسے دیکھے قیامت میں تو وہ تجھے خوش کر دے. سر یسر سرورن، خوش کر دینا. یسرک فی القیامۃ ان تراہ، اگر تو اس کو قیامت میں دیکھے تو تجھے خوش کر دے. یعنی ایسے کام کرو، ایسے ہاتھوں سے ایسی چیزیں لکھو کہ وہ عمل، وہ کتابت اگر قیامت کے دن تم دیکھو تو تمہارے چہرے پر رونق پھیل جائے اور تم خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ اور تمہارے چہرے پر حشاشیت چھا جائے. قرآن نے فرمایا یوم وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، مستبشرہ، اور خوش ہوں گے بالکل. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ فرمایا قرآن نے. اور کچھ دن ایسے، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن پر بے رونقی ہوگی. اور وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ قرآن نے فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے. تو ایسا کام کرو کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر خوشی آ جائے اس کام کو دیکھ کر. اور ہر کام بیٹا قیامت کے دن تمہیں نظر آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی بھلائی تم دنیا میں کرو گے عن قریب تم اسے دیکھو گے، یعنی اس کا عوض اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، ہے نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی بھی کرے گا نا، وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اس کی سزا بھی ملے گی. چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل چھوٹتا نہیں ہے. کرامن کاتبین سب لکھ دیتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے برائیاں جو انسان نے کی ہوں گی نا، ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو جب دیکھے گا نامہ اعمال میں لکھا ہوا، تو یہ انسان حسرت بھری آواز میں کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. قرآن نے فرمایا اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو کیا ہوا، یہ تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑتا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑتا، اسے کیا ہوا. ایسے حسرت بھرے لفظوں میں کہے گا. اس لیے وہ ایک شاعر نے کہا فلا تکتب بکفک غیر شیء،
یسرک فی القیامت ان تراہ، لہذا تو اپنے ہاتھ سے اس چیز کے سوا مت لکھ جو تجھے قیامت کے دن خوش کر دے اگر تو اسے دیکھے۔ عش ما شئت انک فانک میت، عش عاشا یعیشو سے فعل امر عش، تو زندہ رہ، ما شئت، ما بمعنی ما داما، ما شئت جتنا چاہے جب تک تو چاہے، یعنی جب تک تو چاہے زندہ رہ لے، لیکن آخر موت تو ہے ہی۔ فإنک میت، میت کا معنی مرنے والا، تو کیونکہ تو مرنے والا ہے آخر تجھے مرنا ہی ہے، جتنا چاہے تو زندہ رہ لے آخر تجھے مرنا ہی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور تو جتنا چاہے محبت کر لے، احبب دوست بنا لے، جتنے چاہے محبت کر لے، جتنے چاہے دوست بنا لے، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، تو یقیناً تو جدا ہونے والا ہے۔ فارقہ یفارق، مفارقہ جدا ہونا، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، تو یقیناً تو اپنے دوست سے جدا ہونے والا ہے۔ یعنی آخر میں چاہے کتنی محبت کر لو، آخر میں ایک دن ایسا ہوگا محبوب کو چھوڑنا ہی پڑے گا، جتنے چاہو زندہ رہ لو آخر میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مرنا ہی ہے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور اس کو مجزا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاعْمَلْ جزا یجزی سے مجزی، جیسے رما یرمی سے مرمی، اور اجزا یجزی اجزا سے مجزا جزا دینا، معنی ہوگا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، عمل یعمل کرنا، باب سمع یسمع سے فعل امر ہے، وَاعْمَلْ، اور تو کر، ما شئت جو چاہے کر، فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ، تو تجھے تو تیرے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہے نا۔ جو چاہے کر لے، اب تجھے اختیار ہے، بھلا کرنا چاہے بھلا کر، اس کی جزا ملے گی، برا کرنا چاہے برا کر، تجھے اس کی جزا ملے گی، آخر کار جزا ملے گی۔ دانشور وہی ہوگا کہ جو برے کام نہ کرے، کیونکہ برے کام پر سزا تو ملے گی، اچھے کام کرے گا تو اس کی ثواب ملے گا، اختیار ہے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ، جو چاہے کر تجھے تو جزا ملے گی۔ قال ابو محفوظ الکرخی، ابو محفوظ کرخی نے کہا، بڑی نصیحت کی باتیں، موت التقا حیات لا نفاد لها قد مات قوم وهم فی الناس احیاء۔ اب دیکھو شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی میں زندہ رہنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا نام و نشان رہتا ہے، رہتی دنیا تک آنے والی نسلیں انہیں یاد کرتی رہتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی موت ایسی موت ہے جس کے لیے وہ موت بھی ایک زندگی ہے جس کے لیے کوئی اختتام و انتہا نہیں ہے۔ جیسے کہ کتنے لوگ مرے اور آج بھی لوگوں میں وہ زندہ ہیں، ان کی یادیں منائی جاتی ہے، کتنے ہمارے بزرگ ہیں۔ فرماتے قال ابو محفوظ الکرخی، میں ابو محفوظ کرخی نے کہا، موت التقا، تقا یہ تقیٌ کی جمع، اس کا معنی پرہیزگار، جمع تقا پرہیزگار لوگ، پرہیزگاروں کی موت حیاتن زندگی ہے، لا نفاد لہا جس کے لیے انتہا اور اختتام نہیں ہے، ایسی زندگی ہے جس کے لیے نفاد اور اختتام نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی، یعنی ان کی موت بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، حیات جاوداں ہے۔ پرہیزگاروں کی موت حیات جاوداں ہے۔ قد مات قوم وہم فی الناس احیاء، کتنے لوگ ختم ہو گئے، موت آئی حالانکہ وہ لوگوں میں زندہ ہیں۔ احیاء یہ حیٌ کی جمع زندہ، ٹھیک۔ وقال الشبراوی، شبراوی نے کہا، اذا ما تحجرت فی حالت ولم تدر فیہا الخطا والصواب، شاعر نے کہا ہے کہ دیکھو جب کبھی کبھی ایسی بھی حالت انسان پر آ جاتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا، اس کا سر گھومتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے یا برا ہے،
صحیح ہے یا درست ہے یا خطا ہے، نہیں سمجھ پاتا، تو ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اپنے نفس کے خلاف کرے، نفس جو کام کروانا چاہے اس کے خلاف کرے۔ نفس کہے کہ ایسے وقت میں، مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر طہارت کے لیے پانی نہیں ہے، یا طہارت کے لیے مٹی وغیرہ تیمم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب وہاں پر سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اب نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اب کیا کرے؟ تو اگر طبیعت یہ کہتی ہو، نفس یہ کہتا ہو کہ مت پڑھے یار، بعد میں پانی ملے گا وضو کر کے پڑھ لینا، تو ایسے وقت نفس کے خلاف کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، چاہے بعد میں یاد کرنا پڑے۔ فرماتے ہیں وقال شبراوی، شبراوی شاعر نے کہا اذا ما تحیرت فی حالت، تحیر، یہ تحیر، تحیر کا معنی سرگردہ ہونا، پریشان ہونا، اذا ما تحیرت فی حالت، جب تم کسی حالت میں پریشان ہو، ولم تدری فیہا الخطا والصواب، درا یدری درایتن، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، لم تدری تو نہ جان پائے، فیہا اس حالت میں، الخطا والصواب، خطا ثواب یہ لم تدری کا مفعول بھی ہے، ولم تدری فیہا الخطا والصواب، اور اس میں تو خطا اور ثواب، درستگی اور غلط اور صحیح کو سمجھ نہ پائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ شاعر نے کہا فخالف ہوا کا فإن الہوا، ہوا خواہش نفس، خالف کی خالفہ یخالف و مخالفتاً سے فعل امر ہے خالف، تو خالف ہوا کا فإن الہوا، تو اپنی خواہش نفس کے خلاف کر، فإن الہوا، کیونکہ خواہش نفس یقود النفوس الی ما یعاب، نفوس یہ نفسن کی جمع، اس کا معنی جان، جانوں کو کھینچ کر لاتی ہے، قادہ یقود قیادتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر لانا، یقود النفوس جانوں کو، نفسوں کو کھینچ کر لاتی ہے، خواہش نفس کھینچ کر لاتی ہے جانوں کو، کہاں؟ الا ما، اس کی طرف، ما یعاب، آب یعیب عیبا، اس کا معنی عیب دار کرنا، یعاب فعل مجہول، فعل مضارع مجہول، ما یعاب جو عیب دار کیا جائے، یقود النفوس الی ما یعاب، اے الی مکان یعاب فیہ، یہ معنی ہوگا۔ فخالف ہوا کا فإن الہوا، تو اپنی خواہش نفس کے خلاف کر، کیونکہ خواہش نفس جانوں کو کھینچ کر لاتی ہے الی ما یعاب، ایسی جگہوں کی طرف جہاں پر اس کو عیب لگایا جائے، تو اب خلاف نفس کے خلاف کرنا چاہیے ایسے وقت، ٹھیک ہے۔